ایک دور تھا رستم و سہراب کا، اور ایک دور ہے خواجہ محمد آصف کا۔ خواجہ محمد آصف کے دور میں بادشاہ وقت کے دربار میں تو لائن بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا لازم ہے، لیکن جو بادشاہ گزر گئے ان کے مزاروں پر اینٹیں روڑے پتھر مار کر مزاحمت کے شاندار بیانیے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جنوری 2020 کا، مسلم لیگ کے تمام ایم این ایز کو قومی اسمبلی کے کمیٹی روم نمبر 2 میں اکٹھے ہونے کا حکم ملا۔ تمام ایم این اے آ گئے۔ خواجہ صاحب نے وہاں پہ فرمایا کہ میاں صاحب کا لندن سے حکم آیا ہے کہ جو ہے ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی۔ سب کے سب خاموش تھے، کوئی بھیڑ نہیں بولی۔ صرف ایک نثار احمد چیمہ جو گجرانوالہ سے ایم این اے تھے، بہت قابل سیاستدان اور قابل شخص ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور 3 سال مزاحمت کے بیان کرتے کرتے ہمارے حلق سوکھ گئے اور یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے بڑی ایک تقریر کی اس موقع پر۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بس جی میاں صاحب کا حکم ہے۔ تو نہ صرف باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی، بلکہ وہ قانون بنایا گیا، وہ قانون منظور ہوا جس کے ذریعے سے ایکسٹینشن کا حق ہر آرمی چیف کو مل گیا۔ اس سے پہلے 2 سال پہلے 2018 کے الیکشن میں خواجہ صاحب نے خود فرمایا کہ ان کو ہرا دیا گیا تھا، لیکن آدھی رات کو انہوں نے جنرل باجوہ کو فون کر کے بتایا تو ان کو ان کی سیٹ واپس ملی۔ تصور کیجئے کتنے ایم این اے ہیں، کتنے کینڈیڈیٹ ہیں جو آدھی رات کو آرمی چیف کو کال کر کے اپنی سیٹ واپس لے سکتے ہیں۔ ذرا ریحانہ ڈار کا تصور کیجئے۔ اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ میں خواجہ صاحب کا ایک بہت پیوٹل رول تھا، جو خواجہ صاحب کا باجوہ صاحب کی فیملی سے ایک تعلق ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی، اور دسمبر 2020 میں نیب نے خواجہ صاحب کو دھر لیا۔ تو یہ مسئلہ ہے بین الافرادی 2 افراد کے تعلقات کا، اس کے ساتھ 2 مختلف ایلیٹ گروپس کے جو ہمارے افراد ہیں ان کے آپس کے تعلقات کا۔ تو ہماری سیاسی اشرافیہ مہربانیاں کرتی ہے اور جواب میں مہربانیوں کی توقع کرتی ہے، خوشی خوشی جونیئر پارٹنر بنتی ہے، درباری بنتی ہے، اور پھر مزاحمت کی ڈرامے بازی بھی کرتی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جس پر ان 2 جنرلز جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ڈاکومنٹ بھی ہیں، فیض آباد دھرنا، شوکت عزیز صدیقی کا بیان جن کو ابھی ریسٹور بھی کیا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں۔ اور خواجہ صاحب اس وقت بھی ان کے باس ہیں۔ سیکیورٹی سروس کا کوئی آدمی ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنے ادارے کا ماتحت رہتا ہے، اس کو کال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو خواجہ صاحب اس وقت بھی ان کے باس ہیں، اس وقت بھی وہ انکوائری کالز کر سکتے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں، دین آل دا مور سو، زیادہ ریزن ہے کہ وہ ایسا کریں۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بہت ہی اہم مسئلے کو فٹ بال بنا رہے ہیں، اور اس پر ایک ایسی ڈسکشن شروع کر رہے ہیں جو انفارم ڈسکشن نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہم چلتے ہیں اس مسئلے کی دوسری باتوں کی طرف جن پر گفتگو نہیں ہو رہی۔ پہلی بات مذاکرات ٹی ٹی پی سے، اور دوسری بات ٹی ٹی پی کے افراد کی رہائی۔ ان دونوں باتوں میں غلط کیا تھا اس کو ذرا دیکھتے ہیں، اس پر میں آپ کو اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے 15 اگست 2021 کو جب طالبان واپس آئے، یعنی افغان طالبان حکومت میں واپس آئے اور انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا، تو اس وقت جو جشن منایا گیا اس میں صرف ریاستی اشرافیہ کے لوگ نہیں تھے، صرف ہماری سیکیورٹی کے لوگ اور بیوروکریسی کے لوگ جشن نہیں منا رہے تھے، صرف جنرل فیض کا ایوری تھنگ ول بی اوکے نہیں تھا، بلکہ خواجہ صاحب جیسے سیاسی اشرافیہ کے لوگ بھی
جشن منا رہے تھے۔ ان کی ٹویٹ تو اس وقت عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، اللہ اکبر۔ اب اس خوشی کے پیچھے کچھ مفروضے تھے، جن مفروضوں پہ کچھ بات ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوئی۔ مفروضے یہ تھے کہ بالآخر ہمیں کابل میں ایک دوستانہ حکومت مل گئی، جو اتنے عرصے سے ہمارا خواب تھا، 75 سال سے ہمارا خواب تھا کہ افغانستان میں کوئی ایسی حکومت آئے جو ہمارے لیے درد سر نہ ہو، اور امید تھی کہ ان کی وجہ سے ایک ایسی حکومت جو آنے کی وجہ سے اوبلائزڈ ہوگی اور آنے کے بعد بھی ہماری اتنی مرہون منت ہوگی، تو ان کی موجودگی میں کم از کم ہمیں دہشت گردی سے تو نجات ملے گی، کیونکہ جو آپریشنز کیے گئے تھے ان آپریشنز کے نتیجے میں جو بچے کھچے دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں گھس گئے تھے اور انہیں اشرف غنی کی حکومت نے وہاں پناہ دے دی تھی۔ تو اب توقع یہ تھی کہ جب طالبان کی حکومت آئے گی تو طالبان ان کے بارے میں کچھ کریں گے۔ اب اس مفروضے میں بنیادی خامیاں کیا تھیں؟ اس مفروضے میں 2 بنیادی خامیاں تھیں۔ ایک تو ہم مسلسل یہ سمجھتے رہے کہ اگر افغانستان میں رجیم چینج ہو جائے تو وی ول گیٹ اے فرینڈلی اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ کی پالیسیز بھی تبدیل ہو جائیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کو ضیاء الحق نے جاری رکھا، ضیاء الحق کی پالیسیوں کو اس کے بعد کی جمہوری حکومتوں نے جاری رکھا۔ بہت سے ہم پالیسی ڈائمنشنز کی بات کر سکتے ہیں، کشمیر ہو، اس میں افغانستان ہو، اس میں چین ہو، اس میں نیوکلیئر پالیسی ہو، کیونکہ سٹیٹس کی ایک پاتھ ڈپینڈنسی ہوتی ہے سٹیٹ پالیسی میں، ایک جیسی پالیسیاں بار بار بنتی ہیں، اور افغانستان سے اس سے مختلف توقع کرنا ایک بہت ہی سادگی کی بات تھی، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جب وہاں صرف ایک ہاسٹائل سٹیٹ نہیں ہے بلکہ 20 سال کی ایک نفرت انگیزی کی جو مہم چلائی گئی، اس کے نتیجے میں وہاں کی پاپولیشن بھی اب پاکستان کو ہوسٹائل ہو چکی ہے، اور اس پاپولیشن میں لیجٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے بھی طالبان نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ دوسری بات، طالبان کی جو نیچر تھی اس کے بارے میں ہماری حکومت کو، ہماری اشرافیہ کو، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو بہتر اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ طالبان جب پہلی دفعہ 1990 کی دہائی میں حکومت میں آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی تھی۔ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کا جو مسئلہ تھا وہ جڑا ہوا تھا فرقہ وارانہ دہشت گردی کے ساتھ۔ لشکر جھنگوی ایک بہت بڑی ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی، اور کابل میں انہی طالبان نے لشکر جھنگوی کے سربراہ ریاض بصرہ کو پناہ دی ہوئی تھی۔ تو افغانستان سے لوگ آتے تھے، ہماری مسجدوں اور امام بارگاہوں میں گولیاں برساتے تھے، لوگوں کو شہید کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے طالبان کو دھمکی دی تھی، اور اس دھمکی پر پھر مشرف صاحب بہت ناراض بھی ہوئے تھے۔ اب یہ ان کی ادائیں جو تھی وہ پہلے سے ظاہر تھیں، یہ بھی ہمیں ظاہر ہونا چاہیے تھا، اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ ٹی ٹی پی کا افغان طالبان سے کیا تعلق ہے۔ اس درمیان میں ملا ضعیف کی کتاب بھی مثال کے طور پر آئی، اس میں بھی ہمیں افغان طالبان کی سوچ کا بڑا اندازہ ہوا، لیکن اس وقت حالت یہ تھی کہ اس کتاب پر تبصرہ کرنے پر بھی کٹ لگتی تھی۔ لیکن پھر بھی چلیے، ایک موقع تو تھا، میرے خیال میں کوئی غلطی اس بات میں نہیں تھی کہ مذاکرات کیے جاتے، اٹ واز این اپرچونٹی۔ یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب ایک فرینڈلی حکومت ہے، اب دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اس دہشت گردی کے پیچھے افغانستان میں امریکہ کی موجودگی تھی، جس کی وجہ سے غصہ تھا، ڈرونز تھے، اب امریکی چلے گئے تو اب کوئی کیوں لڑنا چاہے گا؟ پھر ٹی ٹی پی اب پاکستان سے کیوں لڑنا چاہے گی جب افغان طالبان بھی ہمارے دوست بن گئے، حکومت میں آ گئے؟ لیکن یہاں پہ بہت بڑی ایک ڈسیٹ کا، دھوکے کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، اور ہم اس دھوکے کی طرف خود چل کر گئے۔ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، مذاکرات کرنے والے جو ہیں، they walked into that trap، اور اس میں جو مین غلطی مذاکرات کے حوالے سے ہوئی وہ تھا مذاکرات کا فارمیٹ۔ اس فارمیٹ میں ایک بات یہ تھی کہ اعلیٰ ترین سطح پر ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے گئے،
ایک تو دہشت گرد تنظیم کو اتنے فیلڈ مذاکرات کے بعد ایک بار پھر ریاست کا ہم پلہ بنا دیا گیا۔ دوسری بات، طالبان کو ان مذاکرات سے باہر رکھا گیا، افغان طالبان کو۔ تو افغان طالبان کو اس بات کا موقع دیا گیا کہ وہ اپنا دامن جھاڑ کے کہیں کہ آپ جانیں اور ٹی ٹی پی والے جانیں، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تیسری بات کیا کہ کمیونٹیز کو شامل نہیں کیا گیا، عوامی نمائندوں کو شامل نہیں کیا گیا، ان کی بائی ان لینے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس طرح کے مذاکرات میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کی بائی ان بھی شامل ہو۔ اب تیسری بات یہ تھی کہ مذاکرات کے درمیان میں رعایت کے طور پر کچھ ہزار لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ کتنے لوگ تھے معلوم نہیں، 800 سے لے کر کئی ہزار تک لوگوں کی نمبرز آتے ہیں۔ زیادہ لوگ وہ تھے جو سوات میں آئے۔ کہا گیا کہ انہوں نے جنگ بندی کے درمیان میں اپنی فیملی سے ملنے آئے، ان کو آنے کی اجازت دی گئی۔ کچھ پیس بلڈنگ ایک ایفرٹس کے طور پر، ایک گڈ ول جسچر کے طور پر ان کو اجازت دی گئی، اور اس میں مفروضہ یہ تھا کہ معاملہ تو اب ختم ہو ہی گیا، اب تو یہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اسمپشنز، مفروضے۔ دیکھیے جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس میں بہت بڑا، جو شاید سب سے بڑا فلا ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں مفروضے، کہ آپ مفروضے قائم کریں جن کی بنیاد غلط ہو۔ اور اس تمام چیز میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ایروگنس اینڈ اگنورنس، کہ اتنی ایروگنس ہے فیصلہ سازی میں اور اتنی اگنورنس ہے فیصلہ سازی میں۔ اور بظاہر ایک آدمی پشاور میں بیٹھا ہوا، جنرل فیض صاحب، یہ تمام فیصلے کر رہے تھے، اپنے پالیسی ڈیسیژنز کر رہے تھے، یہ تمام اقدامات اٹھائے بغیر، ایکسپرٹس کو پوچھے بغیر، کمیونٹیز کو ساتھ شامل کیے بغیر۔ اب جو بنیادی باتیں، جو بنیادی تصورات تھے وہ غلط نہیں تھے، امپلیمنٹیشن بالکل غلط تھی۔ دیکھیے دنیا بھر میں ڈی ریڈیکلائزیشن کی جاتی ہے۔ ڈی ریڈیکلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کو موقع دیں کہ وہ دہشت گردی چھوڑ کر معاشرے میں دوبارہ شامل ہوں۔ اب اس کے لیے کمیونٹی کا بائی ان پہلے ضروری ہے، لیکن جب وہ واقعی ذہنی طور پر تیار ہوں یہ کام کرنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ اب پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بنائے جاتے ہیں، جہاں انہیں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ان کو سکلز دی جاتی ہیں، اس چیز کے سکلز کہ وہ دوبارہ کام کر سکیں، جہاں ان کو نفسیاتی سپورٹ دی جاتی ہے کہ ان کے جذباتی اور نفسیاتی مسائل جو ان کی انتہا پسندی کے پیچھے ان کو دور کیا جائے۔ اور تیسری بہت اہم بات ہوتی ہے کہ ان کی آئیڈیالوجیکل ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے اسلام کے ورژن سے متاثر ہیں جو مین سٹریم ورژن نہیں ہے، جو ہمارا سواد اعظم ہے۔ مسلمانوں کو اجتماع جو ہے جہاد کے بارے میں جو تصورات ہیں، ہتھیار اٹھانے کے بارے میں تصورات سے، اس سے وہ مختلف تصور رکھتے ہیں، اور ان کو واپس ان تصورات کی طرف لانا جو عمومی اسلامی سواد اعظم کا 99% علماء کا اور 99% سے زیادہ مسلمانوں کا موقف ہے، ان کی طرف ان کو واپس لایا جائے۔ تو اس میں علماء کی انوالومنٹ بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اور ایسے سینٹر پاکستان کی فوج نے بنائے ہیں، اگرچہ یہ ہر کام فوج کے ذمہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا کام لڑنا ہے۔ جو اگلے سٹیپس ہیں اس میں ہمارے پاس مختلف مہارتیں ہونی چاہیے، ہمارے اداروں کے پاس بھی اس طرح کی مہارتیں ہونی چاہیے۔ تو بظاہر ان لوگوں کو اس ڈی ریڈیکلائزیشن کے پروسیس سے گزارے بغیر مفروضوں کی بنیاد پر معاشرے میں لایا گیا۔ اب مسئلہ خالی یہ لوگ کریٹ نہیں کر رہے، کیونکہ تشکیلیں تو اس وقت بھی باہر سے بن کر آ گئی ہیں، یہ سب وہ لوگ نہیں کر رہے جو اس وقت آ گئے تھے اور ہم تمام ان پہ الزام ٹھوک دیں۔ اس وقت بھی جو انفلٹریٹ کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ٹریننگ سینٹر ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں سے وہ گروپس بنا کے، جس کو وہ تشکیلات کہتے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں۔ تو ہم نے صرف ایک چیز کو سنگل آؤٹ کر دیا ہے، لیکن یہ یقیناً ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس سیاسی جماعتوں نے فوج کو کیوں آؤٹ سورس کر دیا ہے، خود سے کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ جب یہ سب چیزیں، جب یہ پریزنٹیشن دی جا رہی تھی، تو کیا ہماری سیاسی جماعتوں میں کوئی ایسی مہارت تھی، کچھ ایسے ایکسپرٹس تھے جو یہ سوالات کرتے، ان سے ڈی ریڈیکلائزیشن کے پروسیس کے بارے میں سوالات کرتے، اس پروسیس کو فالو کرنے کے بارے میں سوالات کرتے؟ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈ کرنے کی سیاسی جماعتوں نے کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے یہ پورا ایریا آؤٹ سورس کر دیا ہے۔
اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو ہے جو میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صرف جو دہشت گرد بن چکے ہیں ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنا یا ان کو ایلیمنیٹ کرنا تو مقصد نہیں ہے. سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ معاشرے سے انتہا پسندی ختم کی جائے. جو ان کے ریکروٹ ہونے کا راستہ ہے، جس طریقے سے وہ لوگ جا رہے ہیں ینگ لوگ، ان کو روکا جائے. اس کو کہتے ہیں پریونٹنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. یہ وہ کام ہے جس پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا، جس کو ہمیں اسکولوں کے نصابوں میں لانا ہے، سوچ میں لانا ہے، جس کے لیے مہارت پیدا کرنی ہے. اس پر تو پاکستان نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی صحیح کام نہیں کیا. ایک بہت کنفیوز تھوڑا بہت کام ہے. تو اس وقت وزیر دفاع صاحب سے گزارش ہے کہ اس بحث کو ٹھیک پیرائے میں کریں، اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، پارلیمنٹ میں بھی اس کو لے کر جائیں، کمیٹیوں میں بھی لے کر جائیں، اداروں کی طرف بھی نظر کریں. لیکن خالی اس طرح کی بڑکوں سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ ان جو جرنیلوں کو آپ قومی اسمبلی میں بلا کے کیا کریں گے؟ جو قومی اسمبلی کا حال ہوتا ہے اس میں تو بلانے کا کوئی مقصد نہیں. آپ بلا کے ان کی تقریر کروائیں گے. جو کمیٹیز ہیں وہ کمیٹیز ان کو بلا سکتی ہیں اور بلا کر ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ وضاحت کریں، لیکن کمیٹی کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. کمیٹی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے. وہ صرف ان سے پوچھ سکتی ہے. لیکن خواجہ صاحب خود اپنی وزارت کے ذریعے بڑی سے بڑی کارروائی کر سکتے ہیں. تو خواجہ صاحب فار چینج وزیر دفاع بن کر دکھائیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس گفتگو میں شامل ہوں. یہ گفتگو بہت ضروری ہے اور اس گفتگو کو آگے بڑھانا ضروری ہے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کو جو ایک فروغ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے.